ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جمعہ کے آداب و احکام، اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دے دی جائے، اذان دے دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آؤ۔ وذروا البیع، اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، دیگر مصروفیات کو ترک کر دو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کی عظمت کو سمجھ جاؤ۔ عمومی طور سے جمعہ کے تعلق سے کئی ساری غلط فہمیاں سنن اور نوافل کو لے کر کے عوام کے اندر ہے، اور خاص طور سے جمعہ کے آداب و احکام کو جمعہ کے خطبے میں لینے سے مقصود یہ ہے کہ اکثریت جن کو اس چیز سے غفلت کے شکار ہیں ان کو اس کا علم ہو جائے، ورنہ عمومی طور سے ہفتہ واری دروس جو اپنے یہاں اتوار کے دن جاری اور ساری تھا، عمومی طور سے یہ ارادہ تھا کہ اس میں ان کے مسائل کو واضح کیا جائے، لیکن چونکہ اس وقت کم ہی لوگ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے مقصود یہ ہے کہ جمعہ کی اہمیت اور اس کے آداب و احکام کیا ہیں وہ مردوں کے ساتھ خواتین تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے ندا دے دی جائے تو نماز کے لیے آؤ۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور اگر کسی چیز کی اہمیت ہم کو پتہ ہو تو اس کی قدر و قیمت کا صحیح طور سے ہم خیال کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اہمیت پتہ نہ ہو تو پھر اس کی قیمت ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے، بچے کو آپ 5000 دے دیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کو شعور نہیں ہے، اس کو کاغذ میں اور اسی طرح سے اس 5000 میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے برعکس کوئی کھیلنے کی چیزیں ہوں، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، وہ اس کی طرف زیادہ لپکے گا، اس لیے کہ اس بچے کو اس رقم کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کو پتہ ہے 5 روپے کہیں راستے میں گرے ہوئے دکھے تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اس کی اہمیت معلوم ہے۔ تو جمعہ یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے جو امتیں گزریں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی اہمیت سے ان کو غافل کر دیا، جمعہ کی اہمیت کا انہیں اندازہ نہ رہا، اس لیے عبادت کے لیے دیگر ایام کا انہوں نے انتخاب کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اہمیت سے غافل کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، یہود نے کیا کیا؟ سنیچر کا دن اختیار کر لیا۔ جب ان کے سامنے ہفتے پیش کیے گئے اور انتخاب کی باری آئی تو انہوں نے سنیچر کو اختیار کر لیا،
اس لیے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی جو تخلیق کی اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے چونکہ یوم السبت سے کیا تھا، سنیچر سے کیا تھا، تو انہوں نے اس دن کو اتوار سے کیا تھا، اس لیے انہوں نے اس دن کو اختیار کر لیا کہ اگر سنیچر سے شروع ہوا تو سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، جمعہ اور پھر سنیچر کا دن آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جمعہ کے دن آسمان و زمین کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی، تو اب وہ جو دن ہے اس کے بعد چھٹی کا دن تھا، تو انہوں نے سنیچر کو اختیار کر لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، اور نصارہ نے یوم الاحد کو اختیار کیا اس لیے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ابتدا پیر سے کیا تھا، تو انہوں نے یوم الاحد کو لے لیا۔ اور یہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں کی۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ تو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ کچھ کرنا چاہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ اگر کچھ کرنا چاہے تو اللہ کہہ دے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 6 دن کیوں لگائے آسمان و زمین کی تخلیق میں؟ مفسرین نے کئی ساری وجوہات لکھی ہیں، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ دراصل انسان کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کوئی بھی کام اگر بتدریج کیا جائے تو وہ کام صحیح طور سے انجام پاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کا کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصارہ نے کیا کیا، انہوں نے یوم الاحد کو اختیار کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فجاء اللہ بنا فہدان اللہ لیوم الجمعہ، لیکن اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی تائید اس امت کے ساتھ رہی۔ فہدان اللہ لیوم الجمعہ، تو اللہ رب العالمین نے ہم کو جمعہ کے دن کی توفیق دے دی، جمعہ کے دن کی اللہ نے ہم کو توفیق دے دی۔ یہود سنیچر کا دن ان کے لیے متعین ہو گیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور نصارہ نے اتوار کے دن کو منتخب کیا، لیکن ہم ان دونوں سے بھی پہلے ہو گئے۔ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجعل الجمعۃ والسبت والاحد، تو اب ترتیب عبادت کے دن کی ایسی بنی کہ جمعہ، پھر سنیچر، پھر اتوار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ هُمْ تَبْعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم چونکہ عبادت میں ان سے آگے ہو گئے اس لیے اب یہ سارے کے سارے ہم سے پیچھے ہو جائیں گے قیامت کے دن، اس لیے کہ ہم نے جمعہ کا دن منتخب کر لیا، اور جمعہ کا دن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے چن لیا۔ تو یہاں فضیلت کا سبب کیا ہوا؟ فضیلت کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون من اہل الدنیا، دنیا میں تمام امتوں کے بالمقابل آنے کے اعتبار سے ہم تو سب سے پیچھے ہیں، اس لیے کہ اس امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں، کوئی دوسری امت نہیں، کوئی دوسرا نبی نہیں، یہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون من اہل الدنیا، دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم تو سب سے آخر میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں والاولون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے عبادت والا دن کون سا منتخب کیا؟ جمعہ کا دن، جو یہود سے بھی پہلے ہے، نصارہ سے بھی پہلے ہے، تو ہم نے جمعہ کا دن منتخب کر لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقضی لہم قبل الخلائق، جب ہم قیامت کے دن سب سے پہلے رہیں گے تو فیصلہ بھی اس امت کا سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک دن جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا 50,000 سنہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک دن ایسا ہوگا جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو کیفیت بیان کی کہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر، سورج چونکہ بہت قریب ہو جائے گا، لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پھر مختلف
جرائم کی بنیاد پر وہاں اس میدان محشر میں لوگ عذاب میں بھی گرفتار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کے لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مونگیوں کی شکل دے دے گا، چونٹیوں کی شکل دے دے گا، لوگ ان کو رونتے پھریں گے اس میدان میں۔ جو دنیا میں گھمنڈ کیا کرتا تھا، تکبر کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ نہ دینے والے، ان کو ان کے جانوروں کی شکل میں جو ان کا زکوٰۃ آئے گا انہیں مارے گا، سانپ اژدہے کی شکل میں آئے گا اور انہیں ڈسے گا۔ یہ سارے عذابات کے منظر بھی ہوں گے وہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حساب کتاب کے معاملے میں ہم پہلے ہو جائیں گے، ہمارا سب سے پہلے اللہ رب العالمین حساب لے لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جمعہ کے دن کو منتخب کیا ہے۔ تو فضیلت کا یہ سبب بنا کہ ہم آئے آخر میں، لیکن ہم کو پہلے کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس امت کے لیے جمعہ کے دن کو منتخب کیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن پورے ہفتے میں، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ ہی کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن ہی اللہ رب العالمین قیامت قائم فرمائیں گے۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ دو باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے دو باتیں بیان فرمائی فضیلت والی، لیکن دو چیزیں جو ہے اس میں فضیلت کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اللہ نے ان کو جنت میں رکھا، یہ فضیلت تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جنت سے نکالا جانا یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ اور پھر اسی دن قیامت کا قائم ہونا، یہ فضیلت کا کون سا سبب ہے؟ یہ بھی فضیلت کا سبب ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج اس روئے زمین میں خلافت ارضی کا قیام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانیت کی ابتدا جمعہ کے دن، اور اسی طرح سے انسانیت کی انتہا بھی جمعہ کے دن۔ کیوں انتہا ہوگی؟ قیامت کا وقوع جمعہ کے دن ہوگا۔ اس میں فضیلت والی بات یہ، جمعہ کے دن جو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، اب اس میں انبیاء آئے، شہداء آئے، صالحین آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے تو انبیاء کیوں آتے تھے؟ تو انبیاء کا آنا، شہداء کا آنا، نیک لوگوں کا اس روئے زمین کے اوپر آنا، یہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فیہ اخرج منہا، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے خلافت ارضی انہیں سونپی گئی۔ یہ بھی فضیلت کا سبب ہے۔ اور اس میں انبیاء آئے، کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، نیک لوگ گزرے، صالحین گزرے اس دنیا میں، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ فضیلت کا سبب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو وہ انعام پانے کا دن ہوگا۔ اگر قیامت قائم نہ ہو تو انعامات کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کی جنت کیسے حاصل ہوگی؟ اس اعتبار سے یہ چاروں باتیں فضیلت کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے دن کو سب سے بہترین دن قرار دیا۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کریں گے تو جمعہ کے تعلق سے آج ہمارے یہاں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ یہود کو، نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے دن متعین کیا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ باقاعدہ انہیں یہ حکم تھا کہ تمہارا جو عبادت کا دن ہے اس میں عبادت کے علاوہ کوئی اور مصروفیات تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس دن کوئی اور مصروفیات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعہ کے دن عبادت تو کرنا ہی ہے۔ جمعہ کے دن جو بھی ایکٹیویٹی کتاب و سنت میں بتائی گئی وہ کرنا ہی ہے۔ وہ کرنے کے بعد تمہیں اختیار ہے
کہ تم اس دن کاروبار کرو، بالکل سرے سے کاروبار بند کر دو، اللہ رب العالمین نے اس آزمائش میں اس امت کو نہیں ڈالا۔ اور یہ آزمائش کیسے بن گئی دیگر امتوں کے لیے؟ انہوں نے غفلت برتا اس دن کو لے کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یوم عید بھی قرار دیا، اس لیے کہ بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ تو آزمائش کیسے بنی؟ اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل قرآن عزیز کے اندر سنیچر والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر بالتفصیل، سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ غالباً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ انہوں نے کیا غلطی کی اس سنیچر کے دن کو پا کر کے؟ اللہ رب العالمین نے یہ دن بنو اسرائیل کے لیے عبادت کا دن متعین کیا تھا، لیکن جو دن جتنا اہم ہوتا ہے اس میں آزمائشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں اللہ جسے چاہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی جو جمعہ کا دن ہے یقیناً ہمارے لیے آزمائش کا دن ہے۔ تو ان کے لیے آزمائش کا سبب کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مصروفیات سے انہیں روک دیا تھا، لیکن آزمائش کے بطور ہوتا یہ تھا کہ ایک بستی وہ بالکل ساحل سمندر پر تھی، بنو اسرائیل کی ایک بستی ساحل سمندر پر تھی، اور یہ منع کر دیا گیا تھا اس دن کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے تھے۔ مچھلیاں پکڑنا، اس کو بیچنا فروخت کرنا، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اللہ نے ایسا کچھ کر دیا کہ عام دنوں میں مچھلیاں کم دکھائی دیتی، لیکن سنیچر کے دن خاص طور سے مچھلیاں بالکل باہر آ جاتی تھی، اوپر آ جاتی تھی۔ اب اگر اللہ کا خوف نہ ہو، تقوی نہ ہو، پرہیزگاری انسان کے اندر نہ ہو، تو آج بھی دنیا باقاعدہ اپنی رنگینیوں کے ساتھ ہم کو گھیرنے کی پوری کوشش میں ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں آج جو دنیا داری کے اندر مبتلا ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ جب انسان کے نگاہوں میں دنیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے خاطر ان کے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، اسی میں الجھ جاتے ہیں۔ یہی تو آزمائش ہے ایسا۔ تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش کی کہ اس دن پوری مچھلیاں جو ہے باہر آ جاتی تھی، بالکل اوپر اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کچھ دن تو رکے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہیلا تلاش کیا۔ ہیلا یہ تلاش کیا کہ وہیں قریب ہی انہوں نے ایک گڑھا بنا لیا، پانی اس میں گرا دیا، اور مچھلیاں جو ہے اس میں آ جاتی تھیں، اور پھر اس کو بند کر دیتے تھے۔ تو سنیچر کے دن اس کو نکالیں گے نہیں، ہم اتوار کے دن نکال لیں گے۔ انہوں نے ایک ہیلا کر لیا۔ کچھ لوگ اس میں وہ تھے جو روکتے تھے کہ ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ نے عبادت کا دن متعین کیا ہے، یہ کاروبار دیگر دنیاوی مصروفیات کے لیے نہیں ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے تھے ہم کہاں شکار کر رہے ہیں، ہم تو مچھلیاں نکال ہی نہیں رہے ہیں، اس کو تو پکڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو شکار تو نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے تھے، لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، ہم کو کیا لینا دینا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ غور کریں گے تو ایسے تین قسم کے لوگ پائیں گے۔ کچھ وہ جو گناہوں میں لت پت ہیں، کچھ وہ جو گنہگاروں سے اور گناہوں سے صرف نظر برتتے ہیں۔ کسی کو برا مت بولو، کسی منکر پر انکار مت کرو، اپنے کو کیا لینا دینا ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ عمومی طور سے ہماری سوچ ایسی بنتی جا رہی ہے، حالانکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کسی کو منکر میں دیکھو تو اس کو روکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایمان کا ادنا درجہ بیان کیا، اگر طاقت نہیں ہے نا تو کم سے کم اس گناہ کو گناہ تو سمجھو، وہاں سے ہٹ جاؤ، ان کے ساتھ مت رہو، انہیں بڑھاوا مت دو۔ تو یہ اضعف الایمان ہے، ادنا درجہ ہے ایمان کا۔ تو یہاں ایک تو روکنے والے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو اس گناہ کے اندر ملوث تھے، اور تیسرے وہ تھے جو گناہ تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ صرف نظری سے کام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو منکر پر انکار کرتے تھے وہ تو بچ گئے، لیکن باقی جو دونوں تھے اللہ نے فرمایا، ہم نے ان سے کیا کہا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اب تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ذلیل ہو گئے۔ کس وجہ سے؟
وہ جو عبادت کا دن تھا اس سے غفلت برتنے کی وجہ سے، اس میں کوتاہی کی وجہ سے وہ بندر بنا دیے گئے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. یہاں کچھ نیچری قسم کے لوگ یا جو معجزات کو نہیں مانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج دنیا میں جو بندر دکھائی دے رہے ہیں نا، وہ دراصل وہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو یہ کہا کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا، وہ صورتیں ان کی بندر جیسی نہیں ہوئی تھیں، بلکہ وہ عادات اور خصائل میں بندر بن گئے تھے. یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہنا صحیح نہیں کیونکہ اگلی آیت جو ہے اس کی تردید کر رہی ہے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت کا سبب بنا دیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت بن گئے. تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن وہ زندہ رہے اور اس کے بعد مر گئے. اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ورنہ ہوگا یہ کہ اللہ رب العالمین دلوں پر مہر لگا دے گا، دل کے اوپر اللہ مہر لگا دے گا، پھر صحیح بات دل میں گھسے گی نہیں، اور دل میں جو گناہ ہیں اس کو نکالنے کی انسان کو توفیق نہیں ملے گی. دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ کے دل میں جو ہے وہ جب تک خالی نہیں ہوگی تب تک دوسری چیز بھرے گی کیسے؟ تو ختم، مہر، ڈھکن. جیسے آپ ایک بوتل لو، اس کے اوپر ڈھکن لگا دو، اب اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی، باہر سے کوئی چیز آپ اندر نہیں ڈال سکتے. ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. اور پھر کیا ہو جائے گا؟ تم غفلت والوں میں ہو جاؤ گے، غفلت کے شکار ہو جاؤ گے. آج بھی اگر ہم غور کریں تو آج ہمارے یہاں جمعہ کا جو معاملہ ہے، ایک کو بٹھاتے ہیں، دوسرے کو بھیجتے ہیں، دوسرا آتا تیسرے کو بھیجتے ہیں. جمعہ کی جو اہمیت ہے اس اہمیت سے کوئی لینا دینا نہیں. آج جمعہ بالکل آخری وقت میں کہیں کہیں پڑھی جا رہی ہے. یہاں جمعہ ختم ہو وہاں عصر کی اذان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز جب سورج زوال پہ آتا تھا تو پڑھ لیتے تھے. اسی طرح سے ایاس بن سلمہ بن اکوا، وہ اپنے والد سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. جمعہ کی نماز ادا کرتے اور جمعہ سے جب ہم باہر نکلتے تو دیوار پہ اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ہم آرام کر لیں. دیوار کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا جس سے کہ ہم آرام کریں، یعنی بہت کم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ ادا کرنے کا وقت یہ ہوا کرتا تھا، اور آج 3:30 بجے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو کیا وہی ہیلا نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑ نہیں سکتے؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کا وقت ہو گیا، کاروبار چھوڑو، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. تو وہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ہیلا کر رہے ہیں اس میں. تو یہ واقعی اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کے مقابل ایک اہم دن ہم کو دیا ہوا ہے. اس میں کیا کیا ایکٹیویٹی ہونا چاہیے، جمعہ کی ابتدا سے لے کر کے اور انتہا تک، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں. انشاءاللہ بالتفصیل آپ کے سامنے یہ ساری باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو اس دن کی عظمت کو، اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور ان تمام آداب و شروط پر اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی تفصیل اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ ایمان اور توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.